قائد کے پاکستان کی طرف سفر شروع ہو چکا۔ یہ سفر قانون کی حکمرانی کا ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کا پیغام، اصلاحات کا اگلا ہدف بجلی کی تقسیم کا نظام ہے۔ مشترکہ جدوجہد سے منزل تک پہنچیں گے۔ علامہ اقبال کا شعر بھی ٹویٹ کیا، قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ یوم آزادی پر ایوان صدر میں مرکزی محفل، سیاسی و عسکری قیادت کی شرکت۔ صدر عارف علوی نے سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ کشمیر کی آزادی کے علم بردار سید علی گیلانی کے لیے نشان پاکستان کا اعلان۔ پاکستان میں دہشت گردی کا مقابلہ کیا، افغان مہاجرین کو پناہ دی۔ کورونا کا مقابلہ کیا، دنیا ہم سے سیکھے۔ صدر مملکت کا خطاب، کہا کشمیر پر نیا نقشہ بہت بڑا کام ہے، مظلوم بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی، پرچم کشائی کی، ڈی جی رینجرز کی بھی آمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار مزار اقبال آئے، سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ بلوچستان اسمبلی اور گورنر ہاؤس کوئٹہ میں پرچم کشائی کی تقاریب کا اہتمام۔ پشاور پولیس لائنز میں بھی تقریب۔ یوم آزادی پر کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے فرائض سنبھال لیے، قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ لاہور میں مزار اقبال پر رینجرز کی جگہ پاک فوج کے جوان تعینات، شاندار پریڈ سے لہو گرما دیا۔ زیارت میں قائد اعظم کی رہائش گاہ پر بھی پرچم کشائی۔ سکھر میں مہران واکنگ ٹریک پر پرچم کشائی، ملک کا دوسرا بڑا قومی پرچم لہرایا گیا۔ لمبائی 84 اور چوڑائی 56 فٹ ہے۔ ملک قربانیوں سے ہی ترقی کرے گا۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز کا خطاب، کہا کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، اب جارحانہ پالیسی اختیار کرنا ہوگی۔ صدر مسعود خان کی گھنگھرج، کشمیریوں نے اپنے خون سے پاکستان کا نقشہ مکمل کیا، اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ وزیر اعظم فاروق حیدر کا خطاب، آزاد کشمیر میں جشن آزادی کی تقریب۔ نفرت اور انتقام کی سیاست دفن کرنا ہوگی۔ کشکول کمبل کی طرح معیشت سے لپٹا ہے، اسے توڑنا ضروری ہے۔ مہنگائی نے عوام کی جیبیں خالی کر دی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا خطاب، نون لیگ کے مرکزی سیکریٹریٹ میں پرچم کشائی، کارکنوں سے تجدید عہد لیا۔ کراچی وفاق کو نہیں دیا جا سکتا، اس کا قانونی پہلو ہے نہ آئینی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی گفتگو، کہا شہر کے 38 نالوں کی بڑی حد تک صفائی مکمل ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے این ڈی ایم اے کے ذریعے مدد کی۔ گورنر نے کہا کہ مل کر کراچی کے مسائل حل کریں گے۔ پاکستان میں کرتارپور راہداری ہے، ہندوؤں کے لیے فنڈز اکٹھے کیے جا رہے ہیں، گرجا گھر بھی محفوظ ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی گفتگو، کہا آج کا بھارت مودی اور آر ایس ایس کا ہے۔ 5 رافیل طیارے لا کر سمجھتے ہیں طاقتور ہو گئے، پاکستان کی طرف بھیجے تو 27 فروری والا حال ہوگا۔ نئی دہلی کی فضا، پاکستان زندہ باد پہ گونج اٹھی۔ ہائی کمیشن میں یوم آزادی کی تقریب، قومی پرچم لہرایا گیا۔ ترکی استنبول کے سفارت خانے میں پرچم کشائی، کیک کاٹا گیا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں بھی تقریب کا اہتمام۔ دنیا بھر میں پاکستانی یوم آزادی منا رہے ہیں۔
آسٹریلیا میں بڑوں کے ساتھ بچوں کا جذبہ بھی دیدنی، ہر طرف سبز ہلالی پرچم کی بہار، فضا میں ملی نغموں کی گونج، جاپان میں مختلف مقامات پر تقریبات، دبئی کے پاکستانی کانسولیٹ میں بھی خوبصورت محفل سجی۔ کے لوگوں کی طرف سے آپ سبھی لوگوں کو جشن آزادی مبارک۔ پاکستان ہے ہماری پہچان، ہماری جان ہے پاکستان، وی لو پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کے یوم آزادی پر سعودی سفیر کی مبارکباد۔ نواف بن سعید المالکی نے اردو میں خیر سگالی کا پیغام دیا۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ۔ روس نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کراچی لاہور گیس پائپ لائن کی تعمیر جلد شروع ہوگی۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر پاکستان، جرمن سفیر کا ٹویٹ۔ دادو میں بارش کے بعد اب بھی سیلابی صورتحال، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جوہی پہنچ گئے، متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر آبپاشی سہیل انور بھی ان کے ساتھ ہیں۔ کراچی والے تیار ہو جائیں، بادل دوبارہ برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے سندھ بھر میں آج سے تیز بارش کی پیش گوئی کر دی۔ حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین، تھرپارکر، میرپور خاص، عمرکوٹ اور مٹھی میں برسات متوقع ہے۔ پورے پاکستان کو، تمام پاکستانیوں کو 14 اگست کی بہت 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 مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام الناس میں نفسیاتی طور پر ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ستاروں نے یوم آزادی پر ویڈیو بیان جاری کیے ہیں۔ اداکارہ ریما خان اور اداکار احسن خان نے کچھ اس طرح وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ دل پاکستان، جاں جاں پاکستان، دل دل پاکستان، جہاں جہاں پاکستان۔ قومی ویمن کرکٹر جویریہ خان اور بلال آصف کا وطن سے محبت کا اظہار، دل دل پاکستان گایا۔ ویسٹ انڈین کرکٹر اور پشاور زلمی کے کوچ ڈیرن سمی نے بھی پاکستانیوں کو مبارکباد دی۔ I want to wish all my Pakistani brothers and sisters a happy Independence Day. میں خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں سعدیہ سیمسن۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں جشن آزادی پر وزیر اعظم کے پیغام سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسلامی فلاحی ریاست کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کرونا وبا کا کامیابی سے مقابلہ کرنے پر بھی مبارکباد دی۔ ساتھ ہی کہا کہ کورونا سے احتیاط کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، وراثت میں ہمیں قرضے ملے، گزشتہ سالوں میں جتنی انکم ہوئی آدھے قرضوں میں چلے گئے۔ ہمارا اگلا ہدف بجلی کی تقسیم کا نظام ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی ہر فورم پر مدد جاری رکھیں گے۔ جس طرح ساری قوم نے مل کے کرونا وائرس کا مقابلہ کیا، شاید ہی کسی قوم نے اس کامیابی سے بیلنس کیا۔ اس کرونا وائرس کی جد و جہد میں شاید ہی کسی نے اس طرح بیلنس کیا جو ہمارے ملک پاکستان نے کیا۔ ابھی بھی چیلنجز سامنے ہیں۔ ہم نے اگر احتیاط نہ کی، اور سب سے بڑی احتیاط ہے کہ ہم جب بھی لوگوں کے سامنے جدھر پبلک میں جائیں اپنے فیس ماسک پہنیں۔ حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ جو پچھلی حکومتوں نے قرضے لیے ہوئے تھے، جتنا ہم نے پہلا سال ٹیکس اکٹھا کیا 4000 ارب روپیہ، اس میں سے 2000 ارب روپیہ ان قرضے جو لیے ہوئے تھے ان کے اوپر قسطیں واپس کرنے پہ۔ بجلی مہنگی بنا رہے ہیں، جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں اس میں بجلی مہنگی بن رہی ہے، اور ہم اس ریٹ پہ پبلک کو بجلی بیچ نہیں سکتے کیونکہ آگے بہت مہنگی بجلی ہے۔ اور پھر ہماری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی برے صغیر کی انڈسٹریز سے، مثلا ہندوستان اور بنگلہ دیش، کیونکہ وہاں بجلی سستی تھی۔ تو یہ دو ہمیں سب سے بڑے مشکلات پڑی ہوئی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے جشن آزادی کے موقع پر شاعر مشرق علامہ اقبال کا یہ شعر ٹویٹ کیا۔ کہا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ دھرنے کے دوران نوجوانوں کے لیے یہ ان کا مرکزی پیغام تھا، اور نوجوانوں کے لیے آج بھی یہ ایک
रहनुमा उसूल और अनमोल सबक है। उन्होंने कहा कि कायद के पाकिस्तान की तरफ हमारा सफर शुरू हो चुका है। सफर कानून की हुक्मरानी का, कानून के सामने तमाम शहरी यकसा होने का, सफर एक इस्लामी फलाही रियासत की तरफ जो हमदर्दी पर मबनी है। उन्होंने लिखा कि बिजली के शोबे में विरासत में मिलने वाले ढांचे को दुरुस्त कर रही हैं। तवील मुज़ाकरात के बाद IPPs के साथ नए मुआहदे किए जा रहे हैं और इन मुआहदों से बिजली की पैदावारी लागत और कर्जों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि अगला हदफ इस्लाहात का जो अगला हदफ होगा वो बिजली की तकसीम का निज़ाम है। करिया करिया कूचा कूचा पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं गूंज रही हैं। हर चेहरा शादबान, दिल जोश जज्बे से मामूर है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात, रैलियां और जलसों का इनेकाद जारी है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान की सरबुलंदी और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। ये रिपोर्ट देखते हैं।